اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور ان رسولوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. اولیاء الہی کی زندگی کا ماحصل اور نچوڑ یہی دو الفاظ ہیں: عبادت اور طاغوت سے انکار. اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. طاغوت کا انکار عبادت سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ خود طاغوت کا انکار کرنا بھی عبادت ہے. اگر کل کی گفتگو سے اس جملے کو جوڑ دیا جائے تو ہر زمانے کا طاغوت مرد آباد، آج کے زمانے کا طاغوت مرد آباد. تو مرد آباد کہنا کوئی سیاسی نعرہ نہیں بلکہ عبادت ہے، اور اس کا پروردگار عالم کے یہاں اجر و ثواب ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو عبادت کا تصور دیا ہے وہ ہم نے نہیں سمجھا، اور ہم نے عبادت چند ہی الفاظ میں سمیٹ کے رکھ دی ہے. مثلا بزرگ تو ظاہر جانتے ہی ہیں کہ اگر جوانوں سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے کہ عبادت سے مراد کیا ہے، تو وہ کہیں گے عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج، عبادت یعنی زکوٰۃ. لیکن اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھیے گا جو کہنا چاہتا ہوں. اگر صرف یہی چیزیں عبادت ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو توضیح المسائل میں لکھ دی گئی ہیں، اور توضیح المسائل کی عبادتیں ہمارے دن کا 20 سے 25 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے. نماز اور اس طرح کی عبادتیں اگر آپ ان کو وقت کے اعتبار سے دیکھیں تو کل 20-25 منٹ
30 منٹ اس سے زیادہ ہماری دن بھر کی عبادت نہیں بنتی، جبکہ پروردگار عالم نے تو چاہا یہ تھا کہ ہماری بیداری بھی عبادت ہو اور ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے۔ جس پروردگار نے ہماری نیند کو بھی عبادت بنایا، وہ ہماری پوری بیداری کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ نیند کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیسے عبادت بنایا، تو شاید یہ بھی ایک تصور رہ جاتا اگر امیر المومنین بستر رسول پر سو کر عبادت کرتے نظر نہ آتے۔ امیر المومنین رات بھر عبادت کرتے رہے، بستر رسول پر سوتے ہوئے عبادت کرتے رہے، پھر بھی ممکن ہے کہ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو عرض کر دیتا ہوں یہ جو ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ سونے سے پہلے 4 قل پڑھنا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری روح میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ جوان اس پر توجہ رکھے، ہماری روح میں کسی بھی لمحے ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ایک جگہ ہماری روح نہیں ٹھہرتی۔ ممکن ہے کہ ہمارا جسم ساکن ہو مگر کبھی بھی ہماری روح ساکن نہیں ہوتی، ہر لحظہ ہماری روح سفر کرتی رہتی ہے، یا بلندیوں کا سفر کرتی رہتی ہے یا پستیوں کا سفر کرتی رہتی ہے، کسی بھی حال میں روح سفر سے خارج نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر لحظہ اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے، ہر لحظہ انسان سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ حکماء نے فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تب بھی اس کی روح سفر کرتی رہتی ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے ہمارا ہاتھ تھام لیا، مالک چاہتا ہے سو بھی رہے ہو تب بھی بلندیوں کا سفر کرنا، پستیوں کا سفر نہ کرنا۔ مگر کیا کہنا اس نفس مطمئنہ کا جو سوتے رہے اور تجارت کرتے رہے، مرضی خدا خریدتے رہے، اپنا نفس بیچتے رہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ ہر لحظہ ہم عبادت میں گزاریں، ہماری بیداری بھی عبادت ہو، ہمارا سونا بھی عبادت ہو، ہمارا بات کرنا بھی عبادت ہو، ہمارا پورا دن عبادت پر منحصر ہو جائے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ سارا مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہم اپنی عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو عبادت بنا لیں، اور پروردگار عالم نے بھی یہی چاہا ہے۔ کچھ نہیں کرنا، اب یہ جملہ توجہ کیجیے گا، دین حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، دین سمجھنا بہت مشکل ہے، کہ اگر ہم دین سمجھنا چاہیں تو کم سے کم دین سمجھنے کے لیے 30 سال درکار ہوتے ہیں کہ انسان صبح و شام بیٹھ کر پڑھتا رہے دین کے بارے میں، تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ دین سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دین سمجھ گئے ہیں، دین سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں صبح و شام جو دین کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں حوزوی تعلیمات۔ لیکن اگرچہ دین حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اب یہ جملہ دیکھیے گا، دین حاصل کرنا بہت مشکل ہے مگر دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ پروردگار عالم نے دین پر عمل کرنے کو بہت سہل کر دیا ہے، پروردگار عالم نے دین پر عمل کرنے کو بہت آسان کر دیا ہے۔ انسان چاہے تو بس نیت بدل کر اپنی عادت کو عبادت بنا سکتا ہے، اور دین نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ چھوٹی سی نیت بدلنی ہے۔ پانی پینا عادت ہے یا نہیں؟ سب کی عادت ہے۔ کھانا کھانا عادت ہے یا نہیں؟ سب کی عادت ہے۔ مالک چاہتا ہے پانی پیتے وقت بس نیت بدل لو، یہ تمہاری عادت عبادت بن جائے گی۔
کھانا کھاتے وقت بس تھوڑی سی نیت بدل لو، تمہارا کھانا عبادت بن جائے گا۔ پانی تو پینا ہی ہے نا، اس نیت سے کیوں نہ پیو کہ پانی پیوں گا قاتلان امام حسین پر لعنت کروں گا۔ یہ تمہاری عادت ہے، عبادت بن گئی ہے۔ کھانا کھا رہا ہوں، کھانا تو کھانا ہی ہے، مگر اس نیت سے کھانا کھا رہا ہوں کہ کھانا کھاؤں گا، جو توانائی آئے گی پروردگار عالم کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ کھانا بھی آ جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنے گر جاتے ہیں، میں بات تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں مگر آگئی بات تو سن لیجیے۔ بعض لوگ اتنا گر جاتے ہیں کہ اپنی عبادت کو بھی عادت بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ اتنا ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنی عادت کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں۔ کہہ دوں جملہ، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ مگر کتنوں نے اس ذکر کو عادت بنا لیا ہے؟ بنایا ہے یا نہیں؟ عادت بنا لیا ہے، مگر پروردگار عالم نے ذکر کو عبادت بنایا تھا۔ اگر عادت سمجھ کر ذکر کر رہے ہو تو کچھ کہنے کے بعد کچھ تقاضا بھی کرو گے، لیکن اگر عبادت سمجھ کر ذکر کر رہے ہو تو عبادت بھی ہو جائے گی اور جو تم چاہ رہے ہو وہ بھی ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، بس نیت بدل لینی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کسی نے روشن دان بنایا ہے۔ پوچھا یہ روشن دان کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس لیے تاکہ یہاں سے روشنی آئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اگر تھوڑی سی نیت بدل لیتے کہ یہاں سے نماز کا وقت معلوم ہو جائے تو روشنی بھی آ جاتی اور رحمت بھی آ جاتی۔ اب چونکہ تم نے اس نیت سے یہ روشن دان بنایا ہے کہ روشنی آئے، اب روشنی آئے گی، رحمت نہیں آئے گی۔ کتنے ایسے ہیں جو نیت بدل کر دنیا بھی لے لیتے ہیں، رحمت پروردگار بھی لے لیتے ہیں اور اپنی عادتوں کو عبادت بنا لیتے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں جو اپنی عبادت کو بھی عادت بنا لیتے ہیں۔ تو غرض میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ اجتناب طاغوت، طاغوت سے انکار کوئی نئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عبادت ہی کا حصہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے تو یہ عبادت سمجھ کر کیا جائے، چونکہ یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب جو میں نے کل جہاں پر بات چھوڑی تھی، عزیزان گرامی، پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ نماز بھی طاغوت کے سائے میں ہو۔ پروردگار کو ایسی نماز بھی نہیں پسند، پروردگار کو ایسی عبادت بھی نہیں پسند۔ عبادت طاغوت کے سائے میں نہیں ہونی چاہیے، عبادت بھی ولایت حق کے سائے میں ہونی چاہیے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے تاریخ سے مثال دے دوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ کل جو آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، خیمہ بدلا تھا۔ حر خیمہ طاغوت سے نکل کر خیمہ حق میں آ گئے تھے، اور بس خیمہ بدلنے سے عبادت میں اتنا اثر آ گیا، اور جو چاہتا ہوں نماز وہی نماز ہے۔ کیا حر نے روزے عاشورہ فجر کی 4 رکعت نماز پڑھی تھی؟ جی نہیں۔ کیا 8 رکعت نماز پڑھی تھی؟ جی نہیں۔ کوئی خاص عمل کیا تھا؟ جی نہیں۔ ہوا کیا کہ 2 رکعت نماز جو حر نے پڑھی وہ حر کی تمام نمازوں پر غالب آ گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے مگر یہی 2 رکعت نماز حر کی تمام نمازوں پر غالب آ گئی۔ فرق صرف اتنا تھا، حر اس سے پہلے بھی نماز پڑھ رہا تھا مگر طاغوت کے خیمے میں، لیکن آج جب 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو ولایت حق کے خیمے میں پڑھی ہے، تو 2 رکعت نماز اتنی طاقتور ہو گئی کہ سارے گناہ بھی مٹا دیے اور جنت کے عروج پر بھی پہنچا دیا۔ یعنی اگر 2 رکعت نماز، اور یہ جملہ کہنے دیجئے، اگر عبادت کم بھی ہو
مگر ولایت حق کے خیمے میں ہو تو انسان کو نجات دے سکتی ہے، لیکن اگر کثیر عبادت ہو اور طاغوت کے خیمے میں ہو تو انسان کو جہنم لے جاتی ہے۔ انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا تعلق عبادتوں سے نہیں ہے، اطاعت سے ہے۔ اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ آیا طاغوت کی اطاعت ہو رہی ہے یا حق کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اب یہ جملہ دیکھیے گا، عبداللہ ابن عمر، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بس آج کے مجلس میں یہ جملہ یاد کر کے چلے جائیں، میری محنت وصول۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے زمانے میں پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنا چاہا، کیا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے۔ اس نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، اس نے امام حسن کی بیعت نہیں کی، اس نے امام حسین کی بیعت نہیں کی۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے گا، ذہن میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اس حال میں کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس نے سوچا کہ میں نے یقیناً اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈنا ہے، کون ہے میرا وقت کا امام؟ تو جو اسے وقت کا امام نظر آیا وہ کون تھا؟ حجاج ابن یوسف، کہ یہ ہے، مجھے اس کی بیعت کرنی ہے۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا، مجھے اس کی بیعت کرنی ہے۔ وہ چلا حجاج ابن یوسف کے گھر، آدھی رات میں اس کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کل کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، بیعت تو آج ہی کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ ایک لہجہ بھی جاہلیت کی زندگی گزاروں، میں تو بیعت تو ابھی کروں گا۔ حجاج ابن یوسف سو رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ہاتھ تو نہیں بڑھا سکتا، ایک کام کرو میں پاؤں بڑھا دیتا ہوں، تم میرے پاؤں پہ بیعت کر لو۔ اور اس نے حجاج ابن یوسف کے پاؤں پر بیعت کر لی۔ سمجھے آپ؟ اگر حق کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو طاغوت کے پاؤں پر بیعت کرنا ہوگی۔ طاغوت کے پاؤں پر بیعت کرنا ہوگی۔ دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے، جنہوں نے حق کی بیعت نہ کی وہ طاغوت کے پاؤں پر بیعت کر رہے ہیں۔ جو اپنا تن من دھن سب دے چکے ہیں اور وہ سب لے چکا ہے، اور وقت آنے پر بچانے بھی نہیں آتا، جبکہ پروردگار عالم نے حق والوں کو ذمہ داری دی تھی خود بھی بچنا ہے، اپنی امت کو بھی بچا لینا ہے۔ طاغوت نہ خود بچتا ہے نہ اپنے والوں کو بچاتا ہے۔ یہ شاید سب کتابی باتیں رہ جاتی اگر آج ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ زمینیں دینے کے بعد بچانے بھی نہیں آتے۔ تم نے ان کو آگے کر تو دیا، آج جب ان پر نوبت آئی تو بچانے بھی آؤ، تو کہیں گے اگر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوتے ہم ان کو بچا لیتے۔ جو اپنے آپ کو نہ بچا پائے وہ ان کو بچا کر کیا کرے گا؟ کیسے بچائے گا ان کو؟ یہ پروردگار عالم کا قانون ہے کہ اگر تم نے حق کی بیعت نہ کی تو ذلت کے ساتھ طاغوت کے ہاتھ پر، طاغوت کے پاؤں پر بیعت کرنا ہوگی اور ذلت کی موت آئے گی تمہیں۔ حق کے ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ عزت کی موت ملے، عزت کے ساتھ زندگی گزارو اور عزت کے ساتھ دنیا سے گزر جاؤ۔ عزیزان گرامی، کل جو آپ کے سامنے بات کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی طاغوت کی بیعت کرے گا تو طاغوت کی بیعت کے ساتھ اسے کچھ چیزیں ملیں گی۔ سب سے پہلی چیز اسے ذلت ملے گی، طاغوت ذلت لے کر آئے گا۔ دوسرے نمبر پر اسے خوف ملے گا، طاغوت خوف لے کر آئے گا، خوف کا سناٹا، خبردار اگر تم نے یہ کیا تو یہ کر دوں گا میں، اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا گھر گرا دوں گا میں، اگر تم نے یہ کیا تو سر تن سے جدا کر دوں گا میں۔
اور جو بھی طاغوت کی بیعت کرے گا وہ ڈر جائے گا۔ تاریخ سے مثال دے دیتا ہوں، جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تھا، جناب مسلم علیہ السلام کو جب امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے، عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے اور اس نے کوفے کا کنٹرول سنبھالا ہے، اس نے کہا ہے کہ دیکھو شام سے لشکر آ رہا ہے، خبردار ساتھ نہ دینا مسلم کا۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ 18 سے 30,000، 18 سے 30,000 تک کی تعداد نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو شام سے لشکر آ رہا ہے، تو پھر مقتل نے کیا لکھا کہ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے تھے، چونکہ جب طاغوت کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلم کا ہاتھ چھوڑا تو خوف کا سناٹا چھایا۔ عجیب بات، کوئی لشکر نہیں آ رہا تھا، تاریخ نے لکھا ہے کوئی لشکر نہیں آیا تھا شام سے، کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر کوفے والے اسی رات دارالعمارہ پر حملہ کر دیتے تو عبید اللہ اپنے لشکر سمیت وہیں فی النار ہو جاتا، لیکن جب طاغوت کے ہاتھ پر بیعت کی تو خوف قبول کیا۔ اس کے برعکس جو حق کی بیعت کرے گا وہ ڈرانے سے بھی نہ ڈرے گا، وہ کہتے رہے کہ سر تن سے جدا کر دیں گے، یہ کہتے رہے ہم سر کٹوا دیں گے، سر جھکائیں گے نہیں۔ یہ تو یہ بچوں کا عالم، بچے کہ جنہوں نے طاغوت کی بیعت قبول نہیں کی، بچوں کا عالم یہ ہے کہ جب ہرملا مقابل پر آیا تو مسکرا کر تیر کا استقبال کیا۔ یہ سب تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ جب طاغوت کی بیعت نہ کی، حق کی بیعت کر لی تو خود بخود خوف ختم ہو گیا۔ آئیے اگلے مرحلے پر، جب کوئی حق کی بیعت کرے گا تو کچھ الفاظ اس کی لغت سے نکل جائیں گے۔ یہ کچھ الفاظ سن لیجئے، میں بات تمام کر رہا ہوں، یہ 3 الفاظ پر ہماری بات تمام ہو جائے گی۔ جو بھی جس نے بھی حق کی بیعت کی، 3 الفاظ اس کی لغت سے نکل گئے۔ جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں اگر انہوں نے حق کی بیعت کر لی ہے وہ اپنی لغت سے 3 الفاظ نکال دیں۔ کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کی لغت میں 3 الفاظ آ نہیں سکتے، اور اگر کسی کی لغت میں 3 الفاظ ہیں تو وہ چلا جائے۔ کربلا سے پہلے تو ممکن ہے کہ یہ 3 الفاظ مل جائیں، ممکن ہے کی بات کر رہا ہوں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یہ 3 الفاظ ایسے مٹائے کہ اب کوئی بھی لکھ نہیں سکتا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مٹا دیتا ہے مگر نشان باقی رہتا ہے، مگر حسین ابن علی نے ایسا مٹایا کہ نشان بھی نہ چھوڑا۔ اور اگر کسی کی زندگی میں ان 3 میں سے کسی ایک لفظ کا بھی نشان ہے تو اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ کسی ایک لفظ کا نشان بھی باقی ہے وہ اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ جس نے جانا ہے چلا جائے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، ظاہراً یہاں کہا یا کہیں اور، کہ کچھ روایات میں پڑھا کرتا تھا مگر سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں کہ روایات کیا کہہ رہی تھی۔ روایات میں تھا کہ ظہور سے پہلے یہاں والے وہاں چلے جائیں گے، وہاں والے یہاں آ جائیں گے۔ میں سوچا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہے، یہاں والے وہاں چلے جائیں، وہاں والے یہاں آ جائیں، لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے وہاں والے یہاں آ رہے ہیں، یہاں والے وہاں جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ مکتب کوئی گارنٹی لے کر نہیں آیا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی خاندان میں شیعہ پیدا ہو گیا تو شیعہ مرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس راستے پر قائم رہے گا وہ شیعہ مرے گا۔ کوئی آنا چاہے تو آ جائے، کوئی جانا چاہے تو راستہ کھلا ہوا ہے۔ حر ابن یزید ریاحی آنا چاہے تو بسم اللہ، عبید اللہ ابن حر جوفی جانا چاہتا ہے تو بسم اللہ، یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا مسلک یہودیت نہیں ہے۔ یہ یہودیوں میں ہوتا ہے
کہ جو نسلی پیدا ہو گیا اب کوئی یہودیت سے نکل نہیں سکتا اور کوئی یہودیت میں آ نہیں سکتا. یہ مذہب تشیع ہے. کوئی آنا چاہے تو بسم اللہ, کوئی جانا چاہے تو بسم اللہ. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کیسے لوگ جوک در جوک حق سے متاثر ہو کر آ رہے ہیں اور اپنوں کو شک ہونے لگا ہے یا نہیں ہے؟ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, دوسروں کو ہم پر یقین ہو رہا ہے اور اپنوں کو اپنے آپ پر شک ہو رہا ہے. تو یہاں والے وہاں جا رہے ہیں, وہاں والے یہاں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ظہور سے پہلے کی علامتیں ہیں. کیونکہ جس کی زندگی میں 3 میں سے ایک لفظ بھی موجود ہے یا ایک لفظ کا نشان بھی موجود ہے, وہ اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے. اچھا ایک بات اور کہوں, یہ پہلے ہم جملہ کہتے تھے کہ کربلا سے پہلے تو سنی شیعہ تھے, کربلا کے بعد بس 2 مسلک ہیں, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. پہلے شاید ہم الفاظ کہتے تھے, آج ہم مصداق دیکھ رہے ہیں, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. جس کی لغت میں 3 میں سے ایک لفظ بھی موجود ہے وہ حسینی نہیں ہے. اب یہ 3 الفاظ کہہ دیتا ہوں, اتنا سارا مقدمہ بنا دیا. کون سے ہیں 3 الفاظ کہ جو ہم نے اپنے لغت سے نکال دینے ہیں؟ کربلا سے پہلے ممکن ہے مل جائیں, کربلا کے بعد ممکن نہیں ہے, نشان بھی نہیں ہے. وہ 3 الفاظ کہہ دیتا ہوں, اسی پر بات تمام ہوگی. ڈرنا ہماری لغت میں نہیں ہے. جو بھی ڈرتا ہے وہ چلا جائے. ڈرنے والے افراد کا یہاں کام ہی نہیں ہے. جو بھی خوف زدہ ہوتا ہے وہ چلا جائے. جس میں ذرہ برابر بھی وقت کے یزید کا خوف ہے اسے اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے. یہ خوف نکالا کس نے؟ آج جو, اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سامنے کی مثالیں ہیں نا, سامنے کی مثال نہ دوں تو کیا تاریخ کی مثال دوں؟ آج جو آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا غرور خاک میں مل گیا, سارا غرور چکنا چور ہو گیا, کوئی حیثیت ہی نہیں رہی, کوئی دبدبہ ہی نہیں رہا. یہ ہوا کیسے؟ یہ ابتدا کس نے کی؟ یہ ابتدا ہوئی کہاں سے کہ غرور کا سر کچل دیا جائے؟ یہ بسم اللہ کس نے کی؟ یہ بسم اللہ ہوئی تھی کربلا میں, سکھایا تھا زینب بنت علی نے. توجہ چاہتا ہوں کہ یزید کے گھر میں یزید کو کیسے ذلیل کرنا ہے. جو کل بھی آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ انہیں رکھے, مگر ایسا ذلیل کیا زینب نے یزید کو, یزید کے گھر میں, اور قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم کرایا. عجیب ہے یا نہیں ہے؟ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو گیا اور وہ مجبور ہو گیا کہ آزاد کر دیا جائے, اور اس کے بعد نسلوں میں یزید کا خوف ختم ہو گیا کہ اب جو بھی کربلا والوں کی نسل میں سے ہوگا وہ یزید سے نہ ڈرے گا. لہذا اپنی زندگی سے خوف نکال دیں. خوف جس کی بھی زندگی میں ہے وہ حسینی نہیں ہے. میں دوبارہ آؤں گا یہیں پر, ابھی صرف الفاظ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. ڈرنا ہماری لغت میں نہیں ہے, اور اگر کسی میں ذرہ برابر بھی ڈر خوف ہے, بسم اللہ, راستہ کھلا ہوا ہے. اور اگر کسی نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو بسم اللہ, راستہ کھلا ہوا ہے. یہ جرأتوں کا راستہ ہے, یہ ہمتوں کا راستہ ہے. اب کیا بات ذہن میں آ گئی سنیے. عزیزان گرامی, پوری تاریخ میں یہ جملہ روک کے کہہ دیتا ہوں, پوری تاریخ میں مسلمان بالاخص شیعہ اپنی طاقت سے نہیں
بلکہ اپنی ہمت سے جیتے ہیں۔ یہ جو ہمت ہے نا، ہمت بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ یہ ہمت ہمیں کربلا سے ملی ہے، یہ ہمت ہمیں کربلا نے دی ہے۔ میں ہمت پر رکنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو اور زیادہ وضاحت کی جائے۔ جناب آیت اللہ محمد تقی جعفری، انہیں امریکہ بلایا گیا اور موضوع تھا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، کل حیثیت انسان کی کیا ہے، اگر انسان کی کل ویلیو دیکھا جائے تو کیا ہے۔ اب مختلف لوگ آتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ انسان کی کل ویلیو اس کی دولت ہے، انسان نے جتنا زندگی میں کمایا ہے وہی اس کی ویلیو ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کی کل ویلیو اس کی شہرت ہے، انسان نے جتنی شہرت کمائی ہے وہی اس کی ویلیو ہے۔ اور اس طرح سے لوگ آتے تھے، تقریر کر کے چلے جاتے تھے۔ آخر میں تقریباً 1 یا 2 منٹ بچا اور آیت اللہ محمد تقی جعفری کا وقت آیا۔ اب ان کے پاس 2 منٹ ہیں، انہوں نے مذہب تشیع کی نمائندگی کرنی ہے۔ میں خاص طور پہ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمت نہ جانے دینا، یہ سارا کھیل ہمتوں کا ہے، سارا کھیل ہمتوں کو ہے۔ اب یہ ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب کتنا 1 یا 2 منٹ بچا ہے، آیت اللہ محمد تقی جعفری نے یہ بتانا ہے کہ انسان کی کل قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ ڈائس پر کھڑے ہوئے، ایک جملہ کہا اور اتر آئے، لوگوں نے تالیاں بجائیں اور انہوں نے محفل لے لی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انسان کی کل قیمت اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے۔ اگر ہمت کم ہے تو قیمت کم ہے، ہمت زیادہ ہے تو قیمت زیادہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات کر دی آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ میں نے تھوڑی کہا ہے، میرے مولا نے کہا ہے۔ قدر و کل امرئ ہمتوں، ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت ہے۔ اگر ہمت ہے تو کم بھی ہو تو ڈرنا مت، چونکہ ہمت بہت ہے، ہمت بہت ہے۔ یہ بھی سب کتابوں میں رہ جاتا اگر یمن والے کر کے نہ دکھاتے۔ طاقت سے کون جیتتا ہے؟ اگر طاقت سے جیتنا ہوتا تو وہ جیت نہ چکا ہوتا۔ آج جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ تو طاقت کے غرور میں آیا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار اور جیت کا تعلق طاقت سے نہیں ہوتا، ہمت سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ہمت کربلا سے لیتے ہیں، لہذا کبھی ہار نہیں سکتے، کبھی نہیں ہار سکتے۔ 1983 میں اسرائیل میں ایک سیمینار ہوا ہے، 1983 میں۔ 1979 میں انقلاب آیا، 1983 میں اسرائیل میں سیمینار ہوا۔ موضوع کیا ہے؟ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں۔ بات کیا چل رہی ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، ہمت ہاتھ سے نہیں چھوڑ دیں، کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکے گا۔ کتنے آئے تھے، سب غائب ہو گئے، بھول گئے تاریخ۔ فلاں بنو آئی تھی، فلاں بنو آئی تھی، فلاں بنو آئی تھی۔ آج کوئی بنو نہیں ہے، آپ ہیں، آپ آج بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ہمت کا ہے، طاقت کا ہے ہی نہیں۔ لوگ طاقت لے کر آتے تھے، ہم ہمت لے کر جاتے تھے، لہذا ہم غالب رہے ہمیشہ۔ 1983 میں سیمینار ہوا کہ شیعہ کون ہوتا ہے۔ اتفاق سے یہ آرٹیکل چھپ چکا ہے، جا کر دیکھ لیے گا، اسرائیل میں ہوا تھا۔ اتفاق سے سب کو بلایا گیا، نہیں بلایا گیا تو کسی شیعہ کو نہیں بلایا گیا۔ اور تقریباً 50 افراد آئے، انہوں نے شیعت پر تحقیق کی اور اپنی تحقیقات پیش کی، اور سب نے بتایا کہ شیعہ کون ہوتا ہے۔ آج انہوں نے حکومت بنا لی اور کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے،
اور نہ یہ کہ حکومت کریں گے ہم کسی ظالم کو رہنے نہیں دیں گے. حکومت کرو، ہمیں کیوں چھیڑ رہے ہو؟ مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کر کے کہہ رہے ہیں تمہیں رہنے نہیں دیں گے، لہذا یہ ہے کون؟ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، دنیا کے کونے میں بیٹھ کے اتنا بڑا کام، اتنی بڑی بات، یہ کون ہے؟ ان پر تحقیق کرو ذرا، دیکھو تو تاریخ تو دیکھو ان کی. کاش یہ احمق یہی تاریخ پڑھ لیتا، یا جملہ بدل دوں، کاش یہ احمق یہ 5 منٹ کا آرٹیکل پڑھ لیتا. یہ جاہل، یہ احمق تو جرأت نہیں کرتا، کم سے کم جرأت نہیں کرتا. اور پھر لوگوں نے اپنی اپنی تحقیقات پیش کی، آخر میں نتیجہ دیا. بات کہاں سے چلی ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، ہمت ہاتھ سے نہیں جانے دینی. طاغوت کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں آپ، محلے کے کسی غنڈے کا نہیں، محلے کے کسی آوارہ کا نہیں، طاغوت کا مقابلہ. طاغوت بھی کون؟ جو اللہ کے مقابل پر آیا ہے، جو آپ کے مولا کے مقابل پر آیا ہے، جو آپ کے مولا کے چاہنے والوں کے مقابل پر آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے گئے. اور کم ہمتی سے مقابلہ ہوگا نہیں، ہمت چاہیے. اب 2 جملے جو اس نے کہے تھے نتیجے کے طور پہ وہ کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے نتیجہ دیا کہ جب تک شیعوں میں 2 چیزیں ہیں اس وقت تک ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. 2 چیزیں ان کے درمیان ہیں، کوئی غالب نہیں آئے گا. کون سی چیزیں؟ پہلی، ان کے پاس کربلا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہودی. میری بات پر نہیں، لوگ یہودیوں کی بات پر تو اعتقاد رکھتے ہی ہیں نا، ان کی بات پہ تو یقین ہے ہی نا. ان جاءکم بنبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو. یہاں جب تک فاسق خبر نہ دے تو یقین نہیں ہوتا. جو چاہتا ہے مومن کہتا ہے میں بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں، جب تک وہ نہیں کہہ دے گا یقین نہیں ہوگا. تو اب تو یقین ہے نا، وہ کہہ رہا ہے، یہ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ ایک چھوٹا سا طالب کہہ کے چلا گیا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو نہ جانے کتنے سالوں تک کا پلان بنا کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا 2 الفاظ، 2 چیزیں جب تک شیعوں میں موجود ہیں ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کون سی؟ پہلی چیز کربلا، دوسری ظہور. اب کہوں جملہ، جب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب ان شیعوں کی ہمتیں کم ہونے لگتی ہیں تو کربلا سے مدد لینے لگتے ہیں، جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو ظہور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے، ہمت ہاتھ سے نہیں چھوڑنی. ہمت، دشمن کے مقابل پر ہمت. تو میں کہہ رہا تھا کہ 3 الفاظ ہم نے اپنی لغت سے نکال دینے چاہیے، وقت بہت کم رہ گیا ہے. 3 الفاظ ہم نے اپنی لغت سے نکال دینے چاہیے. نشان بھی نہیں رہنا چاہیے، نشان بھی نہیں. اس ڈر خوف کا نشان تک نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے ڈرنا، ڈرنا نہیں ہے. دوسری چیز بکنا. دشمن آئے گا، لالچ دے گا، بکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے. اہل بیت سے دولت لے لیں، اہل بیت سے لے لیں، دولت ہی چاہیے نا، اہل بیت سے لے لیں، وہ نہیں دیں گے. سنی ہوئی باتیں نا آپ کی، جب عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس گئے تھے امام حسین علیہ السلام، اس نے کہا تھا کہ مولا میری دولت کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا میں دوں گا نا. اگر آپ کے دل میں بھی کچھ آ جائے میرے پیسے کا کیا ہوگا؟ اگر میں نے کچھ بول دیا میرا پیج بند ہو جائے گا، میرا چینل بند ہو جائے گا، جو آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ دیں گے نا. انہوں نے کہا ہے نا وہ دیں گے. حق تو بولو،
مگر بعض ایسے بدبخت ہیں حق کی حمایت میں تو منہ کھولتے نہیں ہیں، باطل کی حمایت میں بول پڑتے ہیں، باطل کی حمایت میں بول پڑتے ہیں، بکنا نہیں ہے۔ ایک استاد تھے، اب یہ بات میں سوچ رہا ہوں کہوں بھی یا نہیں، کہہ دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ مجلس کے پیسے نہ لیا کرو، میں نہیں لیتا، مجلس کے پیسے نہ لیا کرو، اور اگر کبھی پیسے کی ضرورت ہو تو مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، مانگ کر ذلیل نہ کرو، اگر چاہیے کہنا ہی ہے پیسے ہی چاہیے، مولا کی رضا نہیں چاہیے، رضا ملے گی قیامت میں انشاءاللہ، دنیا میں کچھ چاہیے تو مولا سے کہو نا، کہو مولا مجلس پڑھی ہے اتنا پیسہ چاہیے، وہ دے دیں گے؟ وہ نہیں دیں گے، وہ دیں گے۔ تو بکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے، وہ دیں گے۔ ہماری دنیا بھی ان کے حوالے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آخرت میں مولا ہیں، وہ دنیا میں بھی مولا ہیں، وہ دنیا میں بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہوں نے آخرت کی ذمہ داری لی ہے تو دنیا کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ وہ آخرت میں جنت دینے آئے ہیں، جی نہیں، وہ دنیا کو جنت بنانے آئے ہیں، وہ دنیا کو جنت بنانے آئے ہیں۔ بس آخری جملہ کہوں اور بات تمام کروں۔ 3 الفاظ ہم نے لغت سے نکالتے ہیں، ڈرنا، بکنا اور جھکنا۔ جھکنا نہیں ہے، جھکنا ہے تو بس یا اللہ کے سامنے یا اللہ کے رسول کے سامنے یا اہل بیت کے سامنے، اور اگر کوئی ان کے سامنے جھکا ہے تو دوسروں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور یاد رکھیے گا جو ان کے سامنے نہ جھکا وہ کبھی ان کے سامنے جھکے گا، کبھی ان کے سامنے جھکے گا۔ تو اہل بیت نے ہمیں جھکنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت نے، آخری بات، اہل بیت نے ہمیں کمپرومائز کرنا نہیں سکھایا۔ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، کمپرومائز کریں گے آپ کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ویلیوز بدل گئی ہیں، جو چیزیں دشمنوں کے ساتھ ہونی تھی وہ اپنوں کے ساتھ ہونے لگی، جو اپنوں کے ساتھ ہونا تھا وہ دشمنوں کے ساتھ ہونے لگا۔ دشمنوں سے دشمنی کرنی تھی، یہ دشمنی ہم نے اپنوں کے ساتھ کی، اپنوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا تھا، یہ کمپرومائز ہم نے دشمن کے ساتھ کیا۔ کربلا نے ہمیں کمپرومائز کرنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ راستہ صحیح ہے تو سینہ تان کے چل پڑو، بسم اللہ۔ اب چاہے جان جائے، چاہے مال جائے، چاہے دولت جائے، چاہے عزت جائے، کچھ بھی ہو چلی جائے، ہمیں خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جان بھی انہیں دے دیں، اپنا مال بھی انہیں دے دیں، اپنی اولاد بھی انہیں دے دیں۔ رکوع میں ایک مستحب ہے، جب ہم رکوع کرتے ہیں نماز میں، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، جب ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں اس میں ایک مستحب ہے، کیا کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اپنی گردن کو تھوڑا آگے کھینچے، گردن کو آگے کھینچے۔ کیوں؟ پاؤں کے درمیان دیکھیے، گردن کو آگے کھینچے۔ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ مالک یہ گردن تیری ہے، تو چاہے تو کاٹ لوں، تیری گردن ہے، تیری جان ہے، یہ گردن بس تیرے سامنے جھکی ہے، دوسروں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ جان تیری ہے، یہ جان اہل بیت کی امانت ہے۔ وہ جان ہی کیا جو اہل بیت کے راستے میں کام نہ آئے، اس جان کا فائدہ ہی کیا جو اہل بیت کے لیے استعمال میں نہ آئے۔ شیعوں کی خصوصیات ہیں، یبذلون باموالہم وانفسہم فینا، روایت میں ہے ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو اپنی جان
اپنا مال، اپنا سب کچھ ہمارے راہ میں نثار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک منا و الینا، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کے لیے، یہ جو لوگ ہیں نا جو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ناموس، اپنی عزت سب ہماری راہ میں دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے آئے ہیں، پلٹ کر بھی ہماری ہی طرف جانے والے ہیں۔ یعنی آپ کی ابتدا بھی اہل بیت، آپ کی انتہا بھی اہل بیت۔ اہل بیت کی خاطر تو 3 الفاظ ہمارے لغت سے ختم ہو گئے، ختم کر دی میں نے آج بات یہاں۔ ڈرنا، بکنا، جھکنا۔ کربلا نے یہ 3 الفاظ مٹا دیے، الفاظ بھی مٹا دیے، نشانات بھی مٹا دیے۔ یہ آنسو، یہ آنسو، یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کربلا سے لے کر ظہور تک، جو ہمیں اتنا زور دیا گیا ہے کہ گریا کرو حسین ابن علی پر، رو، گریا کرو، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ گریا، یہ آنسو ڈر، خوف کے نشانات مٹا دیتے ہیں۔ یہ آنسو ڈر، خوف کے نشانات مٹا دیتے ہیں۔ اگر کسی کی روح یا دل پر نشانات رہ گئے ہیں ڈر یا خوف کے، یہ آنسو مٹا دیں گے، یہ آنسو مٹا دیں گے۔ اسی لیے تاکید ہے خاص طور پر کربلا سے لے کر ظہور تک، گریا نہ بھولیے گا، رونا نہ بھولیے گا، ایسے روئیے جیسے بچہ روتا ہے۔ نہیں ہم تو سیمینار رکھیں گے، نہیں ہم تو کلاس رکھیں گے، نہیں ہم تو گروپ ڈسکشن کریں گے۔ میں سیمینار کا مخالف نہیں ہوں، ہونا چاہیے، میں گروپ ڈسکشن کا مخالف نہیں ہوں، میں کلاس کا بھی مخالف نہیں ہوں، مگر سیمینار ایک فلسفی بنا دے گا، میدان میں کھڑا ہونے والا جانثار نہیں بنائے گا۔ میدان میں کھڑا ہونے والا جانثار یہ آنسو بنائیں گے۔ دنیا سمجھ گئی آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، دنیا سمجھ گئی۔ آج ان آنسوؤں نے بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا دیا۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، واللہ 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 ان آنسوؤں نے جھکایا ہے کہ آج بڑی بڑی طاقتیں جھکی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، گڑ گڑا رہی ہیں آپ کے سامنے۔ کیوں؟ غم حسین میں بہنے والے آنسو۔ حسین ابن علی نے راستہ اتنا صاف کر دیا ہے آپ کے لیے، بس راستے پہ چلنا ہے، بسم اللہ آگے بڑھیے۔ یہ کربلا کا راستہ ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہاں جان جائے گی، یہاں مال جائے گا، یہاں اولاد جائے گی۔ بے ابی انت و امی، کیا معنی ہے اس کا؟ بے ابی انت و امی و مالی و نفسی و ولدی و اولادی، یہ کیا ہے؟ میری جان مولا زیارت میں ہے، مولا میری جان آپ پر نثار، میرے ماں باپ آپ پر نثار، میرا مال آپ پر نثار، میری اولاد آپ پر نثار۔ یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، یہ سب آپ کا ہی تو ہے۔ کہوں جملہ بس ربط مصائب کے لیے، کیا میں اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں؟ جملہ پرانا ہے مگر بات نہیں کرنے لگا ہوں۔ کیا میں اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے؟ آپ کہیں گے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جی نہیں، یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، مجھے اختیار دیا گیا ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ لیکن اگر حسین ابن علی کہہ دے تو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹنی ہوگی، چونکہ جان ان کی ہے، جان ان کی ہے۔ اور جس نے بھی حسین ابن علی پر جان نثار کی وہ سرخ رو ہو گیا، وہ سرخ رو ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کیسے کیسے افراد، کبھی کبھی تاریخ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے کہاں کہاں اپنے مورچے بٹھائے ہوئے تھے، کہاں کہاں مورچے بٹھائے ہوئے تھے، کیسے کیسے مورچے۔
پروردگار عالم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، پروردگار جو کرتا ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، عبداللہ ابن عفیف، خاص صحابی ہیں، جنگ جمل میں بھی امام کے ساتھ لڑے ہیں، امام کے رکاب میں، جنگ صفین میں بھی۔ ایک آنکھ جنگ جمل میں چلی گئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی تھی، مگر زندہ بچ گئے۔ سوچا کرتے تھے کہ پروردگار نے مجھے شہادت کیوں نہیں دی۔ یہ ان جوانوں کے لیے بھی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شہادت کیوں نہیں ملتی۔ ہدف شہادت نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ پروردگار عالم کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا جائے، اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے اس کے راہ میں موت آ جائے، اسے کہتے ہیں شہادت۔ عبداللہ ابن عفیف سوچا کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ ایک دن عبداللہ کو خبر مل گئی کہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے آیا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا نا آپ کے لیے سننا، اور میں نے بھی کتنی آسانی سے پڑھ دیا۔ زینب اس سے پہلے بھی کوفہ آئی تھی، سن 35 ہجری میں زینب کوفہ آئی ہیں، جب امیر المومنین علیہ السلام نے ظاہری اعتبار سے خلافت سنبھالی ہے، اور جب حکومت مضبوط ہو گئی تو کہنے لگے حسن حسین جا کر اپنے بہن کو مدینے سے لے آؤ۔ جب مدینے سے زینب آئی ہیں، کوفے کے دروازے پر پہنچی ہیں تو دن ہو رہا تھا۔ علی کہنے لگے نہیں، رات کی تاریکی میں لے کر آنا، کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ اور کچھ سالوں بعد زینب پھر کوفے آئی ہیں، 12 محرم سن 61 ہجری۔ اس سے پہلے زینب جب کوفہ آئی تھی تو زینب نے کوفے کی بچیوں کو پڑھایا تھا، انہیں دین سکھایا تھا۔ اب جب زینب دوبارہ آ رہی ہیں تو یہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، یہ جوان ہو گئی ہیں، اور یہ زینب کا استقبال کرنے جمع ہو گئی ہیں۔ ابھی آپ سنیے گا استقبال کیسا تھا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا ہے تو رات ہو رہی تھی، کہنے لگے خبردار رات میں نہ لانا، بازار سجنے دو، دربار سجنے دو، تماشائی جمع ہونے دو، پھر زینب کو کوفے میں داخل کر دینا۔ جب بازار سج گئے، جب دربار سج گیا، زینب نے کوفے میں قدم رکھا۔ زینب کے شاگردوں نے زینب کا استقبال کیا۔ سنیں گے کیسے استقبال کیا؟ کسی نے کھجور پھینکی، کسی نے روٹی پھینکی، اور ام کلثوم نے چیخ چیخ کر کہا بچوں کھانا مت، ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے، خبردار کھجوریں نہ کھانا۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ عبید اللہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے سر رکھا ہوا تھا، ایک طرف زینب کھڑی ہوئی تھی، ایک طرف سید سجاد کھڑے ہوئے تھے۔ اسی درمیان عبید اللہ نے تقریر کرنا شروع کی۔ تقریر کرتے کرتے ایسا جملہ کہا کہ عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خبردار خاموش، عبید اللہ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، میرے مولا کے بارے میں نہ کہنا۔ عبید اللہ نے کہا کہ اسے گرفتار کر لو۔ گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ کے سپاہی آگے بڑھے، عبداللہ ابن عفیف کے قبیلے والے کھڑے ہوئے، عبداللہ کو بچا کے دربار سے باہر لے گئے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی۔ زینب نے دیکھ لیا، اے بابا، صحابی کو بچانے والے اتنے سارے، بیٹی کو بچانے والا ایک بھی نہ تھا،
عبداللہ اپنے گھر میں آئے، عبداللہ کی ایک بیٹی ہے، بیٹی گھبرا گئی، بابا کیا ہوا؟ تو عبداللہ کہنے لگے بیٹی میری ایک آنکھ جمل میں چلی گئی تھی، ایک آنکھ صفین میں چلی گئی تھی، میں سوچا کرتا تھا پروردگار نے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے، آج سمجھ میں آیا کہ مالک نے زندہ کیوں رکھا ہوا تھا، عبید اللہ نے زیاد کو ذلیل کرنا تھا۔ بیٹی میں نے اپنا کام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے میری موت قریب ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی بابا کاش میں تمہارا بیٹا ہوتی تو تمہارا دفاع کر لیتی۔ تو عبداللہ نے کہا بیٹی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میری تلوار لا دے، جہاں سے دشمن آئے مجھے بتا دینا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی گھر میں آ گئے، بیٹی چلا کے بولی بابا دائیں طرف سے آ رہا ہے۔ عبداللہ نے حملہ کیا، بابا بائیں طرف سے آ رہا ہے۔ عبداللہ نے حملہ کیا، بیٹی بتاتی جا رہی ہے، عبداللہ حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا یہ علی کا شاگرد ہے، چاروں طرف سے گھیر لو عبداللہ کو۔ بیٹی نے سن لیا، کہنے لگی بابا سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا ہاں میری بیٹی میں سمجھ گیا، مجھ پر ایک احسان کر دے، تو حجرے میں چلی جا، اندر سے دروازہ بند کر لے، یہ درندے ہیں کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ بیٹی حجرے میں چلی گئی، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ عبداللہ کو موت آئی تو اتنا تو اطمینان تھا نا، بیٹی محفوظ ہے، جانے نثار ہو جائیں اس قتیل نینوا پر۔ جب زمین لرز رہی تھی، آسمان کانپ رہا تھا، کسی نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت کے لیے نہیں، چادر چھیننے کے لیے۔ کسی نے بندے کھینچے، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تماچا مارا۔ بچی کہتی رہی اے بابا، کیا یتیمی سے کہتے تھے ہائے